السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آخری دو آیات یعنی 28 اور 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ جو دین یہ لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے اور حق ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ صرف ایک دین نہیں بلکہ یہ ایسا دین ہے، یعنی عام دینوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ ایسا دین ہے جو کہ پوری دنیا کے پورے دینوں پر غالب ہونے والا ہے۔ اس کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں ان سب پر اس کو فوقیت دینی چاہیے، اور یہ غالب آئے گا ان سب پر۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے مستند بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اس دین کے تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور پھر مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ یعنی کفار کے لیے جو ان کے دشمن ہیں، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہیں، جو اس دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بہت سخت ہیں۔ جب بھی ان سے سابقہ پڑے گا وہ کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائیں گے اور چٹان کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑے نرمی کا سلوک کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ عام حالات میں یقیناً غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسی قرآن میں ذکر ہے، اور نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی مرکب برپا ہو جائے حق و باطل کا، مومنوں کا اور کفار کا، تو ایسے موقع پر مومن پھر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک بڑے اچھے شعر میں بیان کیا ہے۔ آپ کا شعر ہے، ہو محفل یاراں تو برے شم کی طرح نرم،
ہو محفل یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو محفل یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی آپس میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، اپنے ہم عقیدہ مسلموں میں جب ہوتے ہیں تو بہت نرم ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی ان میں کوئی سختی نہیں پائی جاتی، لیکن جب کفار سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ فولاد کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک اور بھی کچھ خاصیتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، وہ یہ کہ وہ جب بھی موقع ملتا ہے، فرض نمازوں میں تو یقیناً وہ پابندی سے رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی نفلیں ادا کر کے، کبھی نفلی روزے رکھ کے، کبھی دوسروں کے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کر کے، نیکی کا سلوک کر کے، صدقہ خیرات کر کے، ورنہ عمرہ حج ادا کر کے، ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یہ ان کا مطلوب ہوتا ہے۔ اور پھر اس نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر بھی وہ نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، جن کو دیکھ کر مخاطب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ پہچان لیے جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ اتنے اچھی شکل والے، جن کے نور برس رہا ہے چہروں سے، اور ملائمت پائی جاتی ہے جن کے چہروں پر، تو وہ یقیناً مومن اور مسلمان ہیں۔ اور یہی ان کی صفت ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے، وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ کھیتی کی مثال دی گئی ہے کہ وہ کھیتی بڑی ہوتی ہے، کمپلیں نکالتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر سبز شاداب ہو جاتی ہے، تو پر کتنی اچھی لگتی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں جنہوں نے کبھی کھیتوں کو کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ دور دور حد نگاہ تک وہ ہرے بھرے سب کھیت کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان مومن، اور پھر ان کی ایک جماعت کو جب آدمی دیکھتا ہے جس میں ہر طرف نور ہی نور پایا جاتا ہے، آپس میں نیکی بھلائی پائی جاتی ہے، نرم سلوک پایا جاتا ہے، اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو ان کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اور اس کا بہت بڑا ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، وہ ہوگا جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ تو یہ جو خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے یوں تو اس وقت کے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، لیکن یہی چیز آج بھی پائی جاتی ہے، یہی خاصیتیں آج کے مومنوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں تو یہی خوشی اور اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ جو بات کریں گے وہ حق کی کریں گے، سچائی کی کریں گے، اور مخلصانہ کریں گے، اس میں کوئی بناوٹ، کوئی دھوکے بازی، کوئی فریب نہیں ہوگا، اور ان کی شخصیتیں ایسی ہوں گی کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔